خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پانی نہ آندا پانی حضرت کلمہ شریف دا میرا جڑا اس پڑھ لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى الذي ما كان نبي وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ محبوباں دی نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانیے اسنوں تے او جھوٹا پیار جتاندا۔ تے سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا بل بل فرماندا، آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آندا۔ تے میں چندری منہ مکالڑی کو ہو سی حیرت دے بخشی جو ونیا، میرا دامن خاک آلودہ ہے نہیں لگدا میں چھڑوی جو ونیا۔ تے ول تاک زنجیراں وچ سوہنا نہیں غم جے کر جکڑی جو ونیا، ارمان سرمد کھاوے سی ہوا تیری ول پکڑی جوانا، ارمان سرمد کھاوے سی ہوا تیری ول پکڑی جوانا۔ سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرما دیں کہ نہیں فقیری جلیاں مارن اتے ستے لوگ جگاون ہو، نہیں فقیری واندھیاں ندیاں تے سکیاں پار لنگھاون ہو، تے نہیں فقیری پا مسلح وچ ہوا دے اڈاون ہو، نام فقیر تناں دا باہو جڑے رب دا میل کراون ہو، بھئی نام فقیر تناں دا باہو جڑے رب دا راہ سکھلاون ہو۔
نعرہ تحقیر، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ محفل پاک 11ویں شریف کی تو اس نسبت سے سرائکی کا ایک کلام جناب کی سماعتوں کو نظر کر رہا ہوں کہ آ رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں او چوراں کو نپ کے کلندر بنے دے بھئی چوراں کو نپ کے کلندر بنے دے دندے دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے دندے دل دی ٹھوکر سکندر بنے دے تے شکران دا میچا وسیں دے ولی ہیں بھئی شکران دا میچا وسیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں بھئی پیر جیلانی دکھائی کمال پیر جیلانی دکھائی کمال روندی رہیے بڑھڑی لنگھے 12 سالے روندی رہیے بڑھڑی لنگھے 12 سالے آئس جلالی تھے رب دے سوالی آئس جلالی تھے رب دے سوالی وجن واج بیڑے ترے دے ولی ہیں آئس جلالی تھے رب دے سوالی وجن واج بیڑے ترے دے ولی ہیں آ رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں بھئی شمس دے بدن کو پہ کیڑے چنیں دے شمس دے بدن کو پہ کیڑے چھنیں دے کسائی دے دا بوٹی بھنن کوئی ننے دے کسائی دے دا بوٹی بھنن کوئی ننے دے لہا سج کو بوٹی بھنے دے ولی ہیں لہا سج کو بوٹی بھنے دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی ہیں آ رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں بھئی رب نال مل دے ملیں دے ولی ہیں نبی والے کم کر لکھیں دے ولی اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب دو جگ کی طبیب تنائے سبل ختم رسول مولائے کل نبی حسین ماہ جبین صادق الامین امام الاولین والآخرین حضور سرور کائنات مفخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کردگار شفیع روز شمار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار پر انوار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ عالم حضرت میاں محمد یوسف صاحب
زید شرفہ، دیگر علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، یہ جو محفل پاک ہے پچھلے ہفتے کو مقرر تھی، لیکن آپ سبھی جانتے ہیں کہ میری امی جی حضور کا وصال ہوا، تو اس لیے اس کو ایک ہفتے کے لیے مؤخر کیا گیا۔ تو آج انشاءاللہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مختصر وقت میں اپنی حاضری آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور فقط ایک حدیث طیبہ صحیح مشکوٰۃ شریف کی آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ آج دعا فرمائیں رب لم یزل ہمیں سرکار کا سچا سچا دین عطا فرمائے۔ اساں انہاں ولیاں نہیں مندے جنہاں دین تو دوری ہے، وہ بندہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی ہوئے جڑا رب فرمایا تے رب دے رسول فرمایا، جڑا اللہ تے اللہ دے رسول من کے تے انہاں دی من کے، اللہ نو بھی مننے تے اللہ دی بھی مننے، تے رسول نو بھی مننے تے رسول، تے اگلی گل بڑی غور والی ہے، نبی دی آل نو بھی مننے تے آل نو مننے تے آل دی بھی مننے، تے اصحاب نو بھی مننے تے اصحاب، او بندہ ولی ہو سکتا ہے، اس تو علاوہ اور کوئی ولی۔ میں اپنی طرفوں گل نہیں کہہ رہا، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ چند گلاں تہاڈی سماعت دے نظر کرساں۔ اکثر مشہور واقعہ میں سنیا پچھلے دنوں سوشل میڈیا دے اوتے، غوث پاک دے مہینے دے وچ ہی اوائل دے وچ وہ بڑا وائرل ہویا کہ ایک جناب پنجابی خطیب صاحب آن کن تے ہاتھ دھریا تے وہ شروع گئے کی فرماندن جی کہ وہ غوث پاک دے کول انہاں دا ایک مرید آ گیا، انہاں دا ابا بھی انہاں دے مرید آئی، روندا آیا جی میرے ابا جی نو وصال فرما گئے تے میں نکا تے میرے دکھ تے یہ تے وہ، بڑی اس کہانی گھڑ کے لے آندی تے غوث پاک جناب اتھو جناب آپ نے روحانی پرواز کی تھی، چوتھے اسمان تے جاندہ پہ اسرائیل علیہ السلام۔ ایک گل میری یاد رکھنا، یہ چون فرشتے، چارے فرشتے اللہ دے رسول فرشتے مقرب فرشتے جڑن، انہاں دی توہین کرنا ہے کفر ہے۔ شریعت دا مسئلہ سماعت فرما لو، ایتھے ایک بڑوائی فیصل آباد دے وچ باصل جہنم ہو گیا، اللہ انہاں دے ایسے لوگاں دے شرط محفوظ فرما جڑا آندا ہے میں اسرائیل تے میکائیل دے کھان چپکن استغفر اللہ، جبرائیل دے بارے تے میکائیل دے بارے بکواس کیتا ہی اس، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بہرحال آمدن برسر مقصد آتا جی ہے کہ وہ روح لے کے جاندہ پہ اسرائیل جمیل اچ پا کے غوث پاک تھپڑ ماریا، نعوذ باللہ بن ذالک کا، اسرائیل دی آنکھ نکل گئی تو جمیل جڑیاں روحان نکل کے بھاج گئی ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ایسے جھوٹوں پر جو شانیں اللہ نے غوث پاک کو عطا فرمائی ہیں، تیری جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ رب نے وہ مقام دیا ہے کہ رب فرماتا ہے، میں حدیث طیبہ بھی آپ کے سامنے عرض کرنے والا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے وَسَمِعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدِهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا۔ یہ شانے نہیں ہیں، رب فرماتا ہے لَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، مجھ سے مانگ لے میں انہیں عطا کر دیتا ہوں۔ غوث پاک کو تیرے ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ شریف اٹھا کے دیکھی، اس میں اس واقعہ کو پہلے بھی کسی زمانے میں کسی نے کہا ہوگا، آپ نے اس کو کوٹ کیا ہے، آپ نے فرمایا جو ایسا واقعہ بیان کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کفر ہے یہ۔ ہاں غوث پاک کی جو شانیں ہیں وہ بیان کرو نا، جیسے کہ حضرت سیدنا سلطان عارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے کہ سن فریاد پیران دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے تے بیڑا پھسیا میرا بچ پپران دے
مچھ نہیں باندھے ڈر کے تے محبوب سبحانی غوث سمدانی میری سار لے جھٹ کر کے سبحان اللہ. یہ مقام ہے حضرت غوث پاک کا. یہ مقام نہیں جو جھوٹے لوگ کہتے پھرتے ہیں. یہ مقام ہے کہ آپ نے زندہ کیا بیڑا. کیسے کیا؟ آئیے ذرا میں آپ کو دکھاتا ہوں. حدیث طیبہ مشکاۃ شریف کے اندر اس کا نمبر ہے 2266 2266 حدیث نمبر. اور اس کے راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو حدیث پاک اس طرح یعنی محبوب فرمائیں کہ میرا رب فرماتا ہے اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. ماشاءاللہ آپ سب بھی جانتے ہیں. حدیث نعمت کے لیے پھر عرض کر دوں ہر وہ کام ہر وہ حدیث جو میرے نبی نے ارشاد فرمائی ہے وہ بھی تو رب کی وحی ہے نا. کہ میرے نبی فرماتا میرے رب کا قرآن فرماتا ہے میرا محبوب تب تک بولتا ہی نہیں جب تک کہ ہم وہی نہیں فرما دیتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا محبوب بولتا ہی نہیں اس وقت تک جب تک میری وحی نہ آ جائے. کہ شاعر کہتا ہے کہ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں اور کسی دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں. دل آقا دے نظاریاں تو کردا ہی نہیں دل آقا دے نظاریاں تو لڑکدا ہی نہیں. کا کلام ہے. میرے نبی تو اس وقت تک بولتے ہی نہیں لیکن یہ حکم ہے اس حدیث کا. اس کو وحی خفی کہتے ہیں. قرآن وحی جلی ہے وحی الہی ہے لیکن اس وحی حدیث پاک کو وحی خفی کہتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے ان اللہ تعالی بے شک اللہ تعالی قال فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. رب نے فرمایا جڑا میرے کسے ولی نو بھوکے میرا ان دن نال اعلان جنگ ہے. میرے کسے ولی نو بھوکے میرا ان دن نال. ایک استاد صاحب بیٹھے پڑھان دے پہن دسا تنوں اعلان جنگ ہے کہ نہیں. استاد صاحب پڑھان دے پہن وڈی کلاس دورہ حدیث ہو رہا ہے کوئی بدبختی وچ ہوندے نا اس واسطے آندے نسبت قائم ہو جاوے بندے دا ایمان تا محفوظ ہوندا ہے. نہیں تے علم تے شیطان کول بھی بڑا ہے ابلیس کول بھی بڑا علم ہے. تے بعد پڑھے ہوئے اللہ تعالیٰ دا جدوں انہاں تے رحم نہیں ہوندا کرم نہیں ہوندا فضل نہیں ہوندا تے تھلک جاندے نے ایمان ضائع ہو جاندا ہے. ایک وچ بولیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ دی گل ہوئی تو اسا کہ اس تو زیادہ علم تے میرے کول ہے. اب فرمایا بدبختہ شرم کر اللہ دا ولی ہے وہ اپنی گل تے قائم رہا ہے تے اٹھ کے چلا گیا. استاد آکھن لگا پترا او ان قریب بندہ اسلام تو پھر جیسے نعوذ باللہ من ذالک. دوسرا دن ہویا وہ بندہ نصرانی ہو گیا عیسائی ہو گیا. شاگرد دوڑ کے استاد کو آئے استاد جی وہ فلانا لڑکا جائیں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ دی گستاخی کیتی آئی وہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا نصرانی ہو گیا عیسائی بن گیا ہے. لیکن یہ دسو تھانوں پتہ کیویں لگ گیا تھانوں کیویں پتہ لگ گیا کہ بندہ دائرہ اسلام تو خارج ہو جاسی. فرمایا اس کل گستاخی کیتی اللہ دے ولی دی بک بک کیتی تے رب فرمایا من عادنی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جیڑا کتے میرے ولی نو بک بک کرے اون دے نال دشمنی کرے میرا اون دے نال اعلان جنگ ہے. تے جدوں کسے نال جنگ ہوے بندہ اون دی قیمتی شے سب تو پہلے اون دے کول کھو لیندا ہے تے این دے کول سب تو قیمتی شے ایمان ہے رب کھو لے ہے. نعرہ تکبیر
اسی تواڈے ولیاں نو مندے کوئی نہیں، یہ تو اللہ کے ولی ہیں، ہمارے ولی نہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ بہرحال نہیں کہا ایسے نہیں مندے، سان تو کچھ نہیں ہوندا۔ فیصل آباد دا ایک بندہ بدبخت ہے، اس کا تھوڑا غوث ڈیڑھ ہے تو میری لات بن لوے۔ مولوی صاحب بھائی پنڈی دا آئی تو فیصل آباد آیا تقریر واسطے، تقریر چاکھی اس کی آکھی اس یہ ایڈا غوث ہے تو میری لات بن لوے۔ چڑھیا کوستان واسطے خدا 12 سال پہلے دا واقعہ، کوستان واسطے پنڈی بٹیاں تھوڑا چنیوڑ کراس کر کے پنڈی بٹیاں تو پیچھے آئی تھوڑی جی ککر چ لگی تو میں لتا بھج گئی سکیا ساڈا غوث منگو ایک تے دیندا دو۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یا اللہ جڑے تیرے ولی نے جن دے نال کوئی دشمنی کرے کوئی بک بک کرے تو ان دے نال اعلان جنگ فرما دینا، اے تے 10 ولی ہیں کیڑے؟ او ولی او ان جڑے بنگی تے چرسی او ولی جڑے کدے بول کے بھی مسیطے نہیں آئے، او این جڑے ولایت دعوے کرتے پھر دن چلانے تے اور لے پر لے۔ فرمایا آؤ تو میں دستا رب فرمایا ہے، اپنے کو نہیں آندہ صحیح بخاری دے حدیث سے میرے رب دا فرمان کملی والے دے زبان حق کے ترجمان دے ہوتے۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علی، جدو میرا بندہ فرض پورے کر کے میرے نیڑے ہوندہ مینوں بڑا چنگا لگتا ہے۔ کی کر کے پڑھو بولو نا ذرا، فرض پورے نماز چھڑ کے نہیں، جماعت چھڑ کے نہیں، روزہ چھڑ کے جے اندے تے فرض نماز تے پڑھتا ہے، جے اندے تے زکاة فرض تے دیندہ ہے، حج فرض تے حج کیتا ہے، سارے فرائض پورے کر لے، معاملات دے وچ بھی کھرا ہے، او بندہ ایمان دا بھی پکا ہے، فرائض بھی پورے کرتا ہے، رب بندہ مینوں بڑا رب بندہ مینوں پیارا لگتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پیارا لگتا ہے، روزہ رکھتا ہے تو پیارا لگتا ہے، جدو مینوں پیارا لگتا ہے تو وہ میرا بندہ کی کرتا ہے؟ وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل، میرا بندہ فرض پورے کر کے اندہ دل کرتا ہے رب دے اور نیڑے ہوا تے نفلوں دی نیت بن لیتا ہے۔ ایتھے کہ ضمنی طور تے گل ایک اور بھی عرض کر دے ماں، اکثر ان ساڑے سنیاں بھی مسئلہ پیدا ہو گیا، اسی جانے ہیں مسیتے جا کے ٹھو فرض پڑھے تے 4 سنتاں اڑائیں تے بھج گئے، اکثر اسے نفل چھڑ دینے ہیں۔ آج نفل چھڑن کال دو کہ نہیں سنتا میں نے جان دیا نا پرلے بیلی چھڑے ودے نے جوڑے نہ پڑھتے نفل وہ سنتا اکثر۔ دبئی اپنا ایک دوست ہے، وہ گیا ایک مولوی صاحب انجو آیا ہویا یہ اس پوچھا ہوئے یہ بتاؤ کہ ظہر کی نماز کی رکھتے ہیں کتنی ہیں؟ وہ بولے اس کے سر 12 رکھتے ہیں۔ نے کہا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ظہر کی 4 رکھتے ہیں فرض، باقی تو سنتے ہیں پڑھو نہ پڑھو تمہاری مرضی۔ وہ بیڑی بوڑھے ہیں اور رب فرمایا ہے وما یزال عبدی تقرب الی بالنوافل، جدو کو بندہ نفل پڑھ کے میرا قرب لبدا ہے میں انہوں بڑی بنا دے۔ نفل نماز دے نال علماء نے جڑے رکھنا مقرر فرمائیں رکعتاں مقرر کیتی ہیں ساڑھے فائدے واسطے، نہ جانے اگے پیچھے وضو دا ٹائم لگے نہ لگے، وضو کر لیا کپڑے پا کے صاف ستھرے مسجد چاہ گیا ہے، نماز دی نیت بن لئی سنتاں پڑھ لیاں، علماء فرمایا رب بندہ جڑا نفل پڑھدا ہے میں انہوں اپنا محبوب بنانا، اے نبی دے امتیو اور کچھ نہیں تے 2 پڑھی جاؤ رب اپنا کرم فرما دے۔ نفل چھڑیاں گل بلکہ نفل پڑھیاں گل بننی ہے، نفل پڑھ سی فرض پورے کر کے من نفل پڑھ سی تو رب تعالیٰ انہوں اپنا محبوب بنا لئی سی۔ کیویں بنائی سی؟ رب فرماندا ہے وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، میرا قرب چاہتا نفل پڑھ کے حتی احبہ، میں انہوں ایڈا پیارا لگتا ہے میں انہوں اپنا محبوب بنا لیں، میں انہوں اپنا محبوب بنا لینا۔ یا اللہ محبوب بنانا ہے تو موڑوں نے نال معاملہ کی کرتا ہے؟ رب فرمایا ہاں جڑا فرض پورے کر کے چھڑ کے نہیں، فرائض پورے کر کے تہجد پڑھ کے اوابین پڑھ کے اشراق پڑھ کے چاشت پڑھ کے روزے فرض بھی رکھیں نفلی روزے بھی رکھیں زکاة فرض بھی دیتی ہے نفلی صدقہ بھی کیتا ہے، او بندہ مینوں پیارا لگا میں انہوں اپنا محبوب بنایا۔ یا اللہ محبوب بنائی تھی انعام کی دیتا ہے۔ رب فرمایا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جدو انہوں اپنا محبوب بنا لینا کنتو سمعہ الذی یسمع بہ، میں ان دی سماعت بن جانا جس نالو ویکھدا ہے۔
جدو رب سماعت بن جاوے پھر نیڑے کی تے دور کیے، قریب کی تے بعید کیے، وہ اللہ والا اتھے بھی ویکھ سکتا ہے تے اتھے بھی ویکھ سکتا ہے۔ رب فرماندا ہے وَبَصَرُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس دی بصارت بن جانا جس دے نال وہ ویکھدا ہے، وَسَمِعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، ان دی سماعت بن جانا جس دے نال سندا ہے، وہ اتھے بھی سن لیندا ہے اوتھے بھی سن لیندا ہے، وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا، میں ان دے ہاتھ بن جانا جس دے نال وہ پکڑدا ہے، وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں ان دے پیر بن جانا جس دے نال وہ چلدا ہے۔ طاقت رب دی چلدا ہے بندہ، اس واسطے کلندر فرماندے دنیا تے 2.5 قدم ہے، دنیا کتنے قدم ہے؟ 2.5 قدم ہے۔ جو ساڑھے پیر حضرت سیدنا باجدید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ دنیا 2.5 قدم ہے، اللہ دے ولی آندے دنیا 2.5 قدم ہے، اساں ایک چاہنے ہیں دنیا تو باہر جاندہ ہے۔ جدو رب بن جاوے وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میں ان دے پیر بن جانا پھر ایک پیر چاندن تے دنیا تو کیویں بندا ہے؟ شام دا ملک ہے، علامہ صاحب ایک بیٹھے ممبر دے اتے انہاں حدیث طیبہ پڑھی، سرکار دا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، کیونکہ سرکار آخری نبی بھی ہیں تے آخری معصوم بھی ہیں، نہ سرکار تو بعد کوئی نبی ہونا ہے تے نہ نبیاں تو علاوہ انسانہ چو کوئی معصوم ہے، فقط نبی معصوم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہونا۔ صحابہ کی تھی یا رسول اللہ تبلیغ دا سلسلہ کی میں چل سی، فرمایا العلماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبی آڑا ہے کم کر کے بھی سا۔ حدیث بیان کی تھی علامہ صاحب باہر نکلے تھے ایک عیسائی ناپ لیا، مولوی صاحب تو سا حدیث بیان کیتی ہے، جی حدیث بیان کیتی ہے، صحیح حدیث ہے جی صحیح حدیث ہے۔ اس نے کہا جی توڑا قرآن فرماندہ ہے کہ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ دے حکم نال کوڑی نو شفا دین دیاں، نبینیاں نو مادر زاد آندیاں نو بنائی عطا فرمان دیاں، تے مردے اللہ دے حکم نال مردے بھی زندہ کر دین دیاں۔ جے توڑے نبی دا فرمان سچا ہے تے مردہ زندہ کر کے بکھاؤ اسی سارے مسلمان ہو جیسا ہیں، تے جے نہیں کر سکتے تے مردہ سارے انہوں عیسائی بننا بہت سے۔ ان آکھنا کو جورے کر کے بھی کھانا کر کے کون بھی کھاوے، 40 دن دا ٹائم مقرر ہو گیا، دور دور تک اعلان ہو گیا، دنیا اکٹھی ہو گئی، مسلمان بھی اکٹھے ہو گئے، عیسائی بھی اکٹھے ہو گئے کہ ویکھئے ہندہ کیے، دن گزر گئے 39، لیکن بندہ زمانہ ہی حضرت سیدنا امیر کبیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ دا اللہ دے ولی دی شان ہے، وہ ڈینگا نہیں مار دا، ادھے پیر صاحب اور کرسی تے چڑھ کے بیٹھے ہوندے نال مرید میک ناپ کے کھڑا، پیر انہیں کٹا زندہ کر دیتا، کٹا کھوا کے تو موڑ زندہ کر دیتا، پیر انہیں کر دیتا تے او کر دیتا تھا۔ ڈیکا مشان نوری صاحب پٹھان رحمت اللہ علیہ وصال فرما گئے، وہ ایک ہی ہو جی محفل جگہ تھا انہیں مرید لگا کھڑا ہے، انہوں اپنے ماغان میں انہوں اشارہ کیتا تیرا پیر دے سیر تے لے کے ہونا بدوک، موڑ اندر یار گالے جٹکے بندے بیٹھے ہو گالے سیدھ دیجئے، ککڑی میں پیسے دینا تسی لائے ہو، کٹا تو بڑا سارا ہوندہ تے میں تھوڑے سامنے پھیرنا چھوری، یہ تے کھا کے موڑ زندہ کیتا پیر صاحب، اسا کھانی بھی نہیں، پیر صاحب ایمیں کرتا وے زندہ، میں اندہ مرید ہو جاسا۔ ان پیر دی جاوے جیند وہ جی مچھوڑ بیٹھا ہوئے تے جتی چاہ کے پیڑے ہوتے رکھی ہے، جوڑا آوے پڑا جتی نو سلام کرے، لعنت اللہ علی الکاذبین، انہوں سلام کرے تو موڑ پیر لے جاوے، وہ پیر انہوں نے مچھنی اتان تھلے رو گئی ہیں بھی ہون کی بنسی، بندے ٹپے ہو سکے ہاں تھوڑے پیر دی کھوپڑی سوراخ کر دے سا، گن میں کھڑا ہے بدوک لے کے، یا تے مردہ زندہ گوئی کہ جے پیر نے خنزیر ہیں، یہ ٹکر چیر ہیں، ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق مرید نہیں، کرامتہ بیان پہ کر دیں پیر سے ایک کڑی پیری مرید دیئے، ولی پر ولایت چھپانا فرض ہے، نبی پر نبوت کا اظہار فرض ہے، جو ولی اپنی ولایت کا ڈنکا بجائے وہ جھوٹا ہے، کاذب ہے، ولی نہیں ہو سکتا۔ آدھرہ دیکھ سیدنا امیر کبیر علی حمدانی رحمت اللہ علیہ خرات سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم تائیدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لے آئے، فرمایا بیٹا
جاؤ نا میری امت پریشان ہے ان کی مدد کرو. سبحان اللہ. جاؤ شام چلے جاؤ. ہمدان اور کہاں ہے شام؟ کتنا فاصلہ. آپ اٹھے, آپ نے نماز ادا کی اور ایک قدم اٹھایا ہمدان سے, دوسرا شام میں رکھا ہے. وہ جی کیویں رکھ لیا؟ رب فرماتا ہے وَرَجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. دلی کا واقعہ ہے, دلی شہر میں بادشاہ کا عتاب نازل ہوا. ایک بندے پر مسائل تھا, اس پر کسی نے الزام لگایا. تھا وہ سچا بندہ لیکن اس پہ الزام لگا, الزام انہوں نے ثابت کر دیا. اب اس کو بادشاہ نے کہا کہ مینارے پہ چڑھا کے اس کو نیچے دھکا دے دو, عبرتناک سزا دو اسے. وہ مرید تھا حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری, ہمارا پیر بھائی تھا وہ. یا شاہ نقش بند نقش مرابہ بند, نقش چنابہ بند کے گوہند نقش بند, اور شیئن للہ چون گدائے مست من المدد خواہم ز شاہ نقش. اس نے پکارا خواجہ صاحب مدد کرو میری. مینارے پہ چڑھا ہوا ہے, جو ساتھ تھے بادشاہ کے مصاحب انہوں نے اٹھایا اور نیچے پھینکا. تو کیا دیکھا حضرت سیدنا محمد بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ, آپ نے ہاتھوں پہ اٹھا لیا, کھڑا کر دیا نیچے. فرمایا, وہ عرض کرتا ہے حضور تُس آئے تھے؟ فرمایا تم مینارہ سے چلے, ہم بخارا سے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ مکان شریف. اس واسطے ولی کیسے آ گیا جی؟ کہاں بخارا, کہاں دلی؟ فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اللہ اس کے پاؤں بن جاتا ہے. پھر دنیا 2.5 قدم نہیں, 1 قدم بھی نہیں رہ جاتی. تو رسول اللہ کے غلاموں وہ بات پوری کر دوں. سید امیر کبیر علی ہمدانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, آپ فرمایا میاں بات سنو, یہ اللہ کے ولی ہیں. فرمایا آؤ میں تمہیں لے چلتا ہوں. یہ مردہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو سرکار کی امت کا ایک ادنا امتی ہوں. یہ اللہ کے ولی. وہ یہ نہیں کہتے میں تو بڑا ولی ہوں, میں تو بڑا عالم ہوں, میں بڑا پتہ ہے, میں یہ کر دیتا ہوں. نہیں, فرمایا میں سرکار کی امت کا ایک ادنا امتی ہوں. اور یہ کون سا مشکل کام ہے؟ آؤ تمہیں میں مردہ زندہ کر دیتا ہوں. آپ نے مردہ زندہ فرمایا اور 40,000 عیسائی مسلمان ہو گیا. یہ اللہ کے ولی جن کو رب نے یہ شان عطا. کیسے ہو گیا بھئی وہ؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے ہاتھ بنے, پاؤں اللہ کی طاقت بن گئی, سارا کچھ ہو گیا, یہ ساری بات تو سمجھ میں آ گئی, زندہ کیسے کر دیا؟ آؤ سنو حدیث کا اگلا حصہ. فرمایا وَإِن سَأَلَنِي, جب مجھ سے مانگ لیتا ہے, مجھ سے سوال کرتا ہے, کہتا ہے یا اللہ یہ عطا فرما دے فلاں کو, لَعُوتِيَنَّهُ, دے دیتے ہیں. ہم اسے خالی کس کو نہیں بیچتے؟ جو بنگی ہے, جو چرسی ہے, کتیاں دا کھڑاری ہے, ریچھ پاڑے ہوئے سو, ریسان آندہ ہے. فرمایا نہیں, وہ جس نے فرض پورے کر کے نفل پڑھ کے میرا قرب چاہا. والا انسانانی مجھ سے سوال کرتا ہے, لَعُوتِيَنَّهُ, میں اسے عطا کر دیتا ہوں. پھر اسے خالی, اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, میرا خالق کا پیدا, میں فقیر ہوں تمہارا, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا, ایسے سخی کا منگتا, ایسے سخی کا منگتا, پھرتا ہے مارا مارا, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا را, سرکار غوث آدم نظر کرم خدا. اسا مننے انہاں ولیاں, دوجیاں نو اسی ولی سمجھدے ہی نہیں. مننا تے دور دی گل ہے, اساں نو ولی چھڈ کے اساں والے سنت نہیں سمجھدے.
تے ولایت واسطے سنی ہونا بھی ضروری ہے تاریخ اٹھا کے دیکھ لو آج تک کوئی سنیاں تو باہر ولی ایک بھی دکھا دو سنیاں تو باہر تانوں ایک بھی ولی نہیں لبنا کیوں جن دا ایمان ہی کوئی نہیں اس ولی کتھوں مننا ہے تے ایمان کس چیز دا نا ہے اللہ دے ولیاں نو مننا بھی ایمان ہے اللہ دے محبوب دے صحابہ نو مننا بھی ایمان ہے رسول اللہ دی آل نو مننا بھی ایمان ہے تے رسول اللہ نو انج مننا جویں نبی دے صحابہ نے منیا ہے ان دا نام ایمان ہے اور اے اصل ایمان ہے جے نبی نو نہیں منیا اس قبر وچ کیویں جانا میں تے دس حساب و کتاب تے حشر جا کے ہونا نا وہ تو دور ہے قبر تے اے کھڑی ہے نا پتہ نہیں کدوں آ جائے دیکھ لو تو کتنی فوتگیاں ہو گئیاں قریب ہی کو پتہ ہی بھی ایسے نہیں مر جانا پتہ نہیں ایک پل دا قبر تے آئی کھڑی ہے قبر دے وچ جانا ہے سوال ہونا ہے اوتھے تے کی سوال ہونا ہے حدیث طیبہ بخاری شریف وچ 2 بار آئی ہے فرمایا جب قبر وچ جانا ہے منکر نکیر آ کے پوچھنا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد دسنا تو میرے نبی دے بارے کی آنا ہے تیرا خیال کی ہے نبی دے بارے تو کی فرمایا میرے نبی دے بارے اے اتھے موڑ گل دوئی تے چلنی نہیں ہیں جی اتھے بے کے سنیاں دے سٹیج تے بیٹھا تو سنی بن گیا پرنے بیریاں دے سٹیج تے گیا تو وہ بن بیٹھا اس تو پہلے جڑے گئے انہوں تے اتھے بن بیٹھا جیسا دیس ویسا بیس پروفیشنل بندہ اتھے بیٹھا تے نبی دی عشق دی گل تے شروع کیتی پہلے پاسے گیا تے اہل بیت دی گل شروع تے کیتی پہلے پاسے گیا تے صحابہ دی گل شروع تے کیتی ایو جی مچھی نہ ادھے گل دی تے نہ ادھے گل دی نہ ادھے رل دی نہ ادھے رل دی تے اتھے بھی بیڑا کھارے انہاں دا تے اتھے بھی کم خراب ہے کیوں اتھے مڑے کم تے چلنا اتھے چا سچ بولنا پونا ہے اس واسطے آج جیسا تیاری کر لگے نا سرکار دے بارے سوال ہونا ہے ما کنت تقولو اے نہیں کہ کون ہے تعارف خود کرانا ہونا اے جنہ دا نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دسنا تو انہ دے بارے آندہ کیا ما کنت تقولو تو سوچتا کیا تھا تو کہتا کیا تھا تیرے پوائنٹ آف ویو کیا تھے تو سوچتا کیا تھا جب تو بولا سرکار کے بارے میں تیرا انداز تکلم کیسا تھا جب تو نے سرکار کی بات سنی تیرے چہرے کا اتار چڑھاؤ کیسا تھا سن کے خوش ہوتا تھا جا کے جل کے خاک ہو جاتا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا تھا تو نبی کی بات سنے تیرا چہرہ سیاہ ہو جائے نبی کا کمال سنے تو ماننے سے انکار کر دے نبی کی بات ماننی ہے تو نے ما کنت تقولو تم سے سوال ہونا ہے حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ جدو سا قبر جانا نا کہ اتھے کی ہونا ہے کہ ایک شکل دکھائی جائے کیوں آقا دی سواری آئے گی سونی شکل دکھائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تصدیق کرائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی تقدیر بنائی جائے گی پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ
اللہ اکبر یا رسول اللہ یک چاریا یا علی یا غوث اعظم فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین